السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں، خوفناک بنگلہ۔ عادل اور فردانہ بہن بھائی تھے۔ عادل 9ویں جبکہ فردانہ 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ وہ لوگ ابھی کل ہی اپنے اس نئے گھر میں آئے تھے۔ یہ گھر ان کے ابو نے ان کی فرمائش پہ خریدا تھا، کیونکہ یہاں بڑا لان تھا جو کہ ان دونوں کو بہت پسند آیا تھا۔ رات کا وقت تھا، اچانک عادل کی آنکھ کھل گئی۔ اسے عورت کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اکیلا اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عورت کے رونے کی آواز دوبارہ آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چارپائی سے اترا اور دبے پاؤں دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس نے کنڈی کھولی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ رونے کی آواز پھر آنے لگی۔ تب اسے صحیح اندازہ ہوا کہ آواز ساتھ والے گھر سے آ رہی ہے۔ وہ لان پار کر کے دیوار کے پاس آ گیا۔ عورت کے رونے کی آواز ایک بار پھر آئی۔ اس نے ایک ڈرم دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اس نے دوسرے گھر میں جھانکا، تب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک بڑا بنگلہ تھا۔ اس کے لان میں بیٹھی ایک عورت رو رہی تھی۔ کیا ہوا وہ تمہیں؟ عادل نے اس سے پوچھا۔ میری مدد کرو، وہ بولی۔ کیا مدد کروں؟ اس نے پوچھا۔ میرے گھر میں آ جاؤ، ذرا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ بولا، لیکن کیسے آؤں؟ عادل نے پوچھا۔ ایک ڈرم دیوار کے ساتھ رکھا ہے، تم اس پر اتر کر آ جاؤ، وہ بولی۔ عادل نے آگے ہو کر اس کے بنگلے میں جھانکا۔ وہاں دیوار کے ساتھ ایک ڈرم لگا ہوا تھا۔ وہ دیوار پر چڑھا اور اس ڈرم پر اتر گیا۔ پھر اس نے چھلانگ لگائی اور لان میں کود گیا۔ وہ اس عورت کے پاس پہنچ گیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ دیکھو، وہاں کمرے میں میرا شوہر بیمار پڑا ہے، اسے چل کر دیکھو، وہ بولی۔ اوہ، کیا ہوا انہیں؟ عادل پریشان ہو گیا۔ پتہ نہیں، چل کر دیکھ لو، عورت بولی۔ چلو ٹھیک ہے، عادل نے کہا۔ اس نے سوچا کہ اس آدمی کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو وہ ابو کو بتائے گا اور وہ اسے اپنی کار میں اسپتال لے جائے گا۔ عورت اسے لے کر کمرے میں آ گئی، جہاں بیڈ پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ عادل نے اس سے پوچھا، انکل آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ پیاس لگی ہے؟ وہ بولا۔ ان کے لیے پانی لائیں؟ اس عورت سے کہا۔ نہیں، پانی نہیں چاہیے، آدمی نے بولا۔ تو پھر کیا چاہیے؟ عادل نے فوراً پوچھا۔ خون، انسانی خون، اس نے جواب دیا۔ کیا؟ عادل حیران پریشان ہو گیا۔ ہاں، میں خون پیوں گا تمہارا، وہ بولا۔ عادل گھبرا گیا اور اٹھ کر بھاگا۔ میں بھی پیوں گی تمہارا خون، عورت کی آواز آئی۔ عادل لان میں بھاگا۔ اسی وقت اس کے ابو اپنے کمرے سے باہر آئے اور اس کے ابو گھر سے وہاں کود کر آئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے عادل سے پوچھا۔ ابو جلدی چلے اس گھر سے، وہ بولا۔ وہ دونوں واپس اپنے گھر میں آ گئے۔ عادل نے ابو کو ساری صورتحال بتا دی۔ انہوں نے اسے تسلی دی۔ اگلے روز عادل کے ابو نے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ وہاں جانا پڑے گا، مولوی صاحب بولے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا۔ وہ مولوی صاحب کو گھر لے کے آئے۔ مولوی صاحب نے کچھ پڑھنے کے بعد کہا، اس گھر میں بدروحیاں رو رہی تھیں اور رہ رہی تھیں، اس لیے وہ گھر عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا۔ وہ تو ہمیں اب تنگ کریں گی؟ عادل کے ابو بولے۔ نہیں، میں نے انہیں بھگا دیا ہے، تم لوگ بے فکر ہو کر رہ سکتے ہو، وہ بولے۔ عادل کے ابو نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں واپس اپنی کار میں ان کے گھر چھوڑائے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اطمینان سے رہنے لگے۔ لیکن عادل کو جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔